ویورز، آج ہم لیکچر اسلامیات کی انٹرویو کی تیاری کے 7ویں دن کے لیے تاریخ اسلام کے 51 سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے ایک بھی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، مدینہ اور گرد و نواح میں بسنے والے یہودی قبائل کے نام بتائیں۔ مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والے یہودی قبائل کے نام ہیں جی۔ نمبر 1 بنو نذیر، دوسرا بنو قریظہ، تیسرا بنو قینقاع، چوتھا بنو غطفان، پانچواں بنو اسد، چھٹا بنو وائل۔ سوال نمبر 2، غزوہ احزاب، غزوہ حنین، غزوہ موطا اور جنگ قادسیہ کے سن اور مجاہدین اسلام کی تعداد بتائیں۔ غزوہ احزاب ماہ ذوالقعدہ 5 ہجری یا 627 عیسوی کو ہوا اور مجاہدین کی تعداد تھی 3000۔ اس کے برعکس مشرکین قریش مکہ اور یہودی قبائل کی ابو سفیان کی زیر کمان تعداد تھی 10,000، جن میں سے 10 مارے گئے اور سعد بن معاذ انصاری سمیت 6 مجاہد صحابی شہید ہوئے۔ دوسرا غزوہ حنین، یا اس کو غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں، غزوہ اوطاس بھی، یہ ماہ شوال 8 ہجری یا 630 عیسوی میں واقع ہوا۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود 12,000 صحابہ کی اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے، جن میں سے صرف 6 شہید ہوئے، جبکہ بنو حوازن، بنو ثقیف اور بنو مضر، واخم وغیرہ کے سپہ سالار مالک بن عوف سمیت 71 فوجی قتل ہوئے اور 6,000 جنگجو قید ہوئے۔ مسلمانوں کو مال غنیمت میں 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی ملی۔ غزوہ موطا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 مجاہدین کی فوج 8 ہجری یا 630 عیسوی میں موطا کے مقام پر روانہ کی۔ اس کے بعد دیگرے 3,000 مجاہدین کے 3 کمانڈر ان چیف زید بن حارثہ، جعفر طیار بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ کل 12 کے نقصان پر 1,00,000 مشرکین عراق و شام کی نفری کے کافی سارے لوگ مارے گئے۔ اور جنگ قادسیہ عہد فروخی میں 15 ہجری یا 636 عیسوی میں واقع ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص کمانڈر ان چیف تھے، خالد بن عرفطہ اور ہاشم بن عتبہ ان کے ڈپٹی کمانڈر تھے۔ کل تعداد مجاہدین کی 30,000 تھی۔ مجاہدین کی 30,000 تعداد نے عتیق نہر کے کنارے قادسیہ فتح کر لیا۔ ان میں سے 6,000 شہید ہو گئے، لیکن دشمن ایرانی مشرکین کی 1,80,000 تعداد میں سے 30,000 جہنم رسید ہوئے۔ سوال نمبر 3، الطبقات الکبریٰ، تاریخ الخلفاء، البدایہ والنہایہ اور الکامل فی التاریخ کے مصنفین کے نام بتائیں۔ الطبقات الکبریٰ کے مصنف ہیں تاج الدین سبکی، اور تاریخ الخلفاء کے مصنف ہیں جلال الدین سیوطی۔ البدایہ والنہایہ کے مصنف ہیں عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی، اور الکامل فی التاریخ کے مصنف ہیں عز الدین ابو الحسن علی بن محمد ابن اسیر۔ سوال نمبر 4، شاہ معین الدین اشتیاق حسین قریشی، مولانا مودودی ثروت سولت کی تاریخ پر ایک کتاب کا نام بتائیں۔ شاہ معین الدین کی ہے جی تاریخ اسلام، معین الدین ندوی کی ہے تاریخ اسلام، اور
اشتیاق حسین قریشی کی ہے برصغیر پاک و ہند کی ملت اسلامیہ۔ سیرت سرور عالم مولانا مودودی کی ہے۔ ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ ثروت سہولت کی ہے۔ یہ تاریخ پر ان کی کتابیں ہیں۔ سوال نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں لڑی جانے والی جنگوں کے نام بتائیں۔ جنگ جمل، جس کو اونٹ والی بھی جنگ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، اسپین کے 4 شہروں کے نام بتائیں جو اسلامی تہذیب کے آغاز تھے۔ قرطبہ، غرناطہ، طلیطلہ، اشبیلیہ۔ سوال نمبر 7، سقوط بغداد، سقوط اندلس، سقوط مشرقی پاکستان کا عیسوی سن بتائیں۔ سقوط بغداد 656 ہجری یا 1258 عیسوی میں ہوا، اور سقوط اندلس اسپین کے اراگون کے بادشاہ فردینند اور اس کی ملکہ زابیلا نے 1492 عیسوی میں غرناطہ فتح کر کے اسپین میں مسلمانوں کی 711 عیسوی سے 1492 عیسوی تک 781 یا تقریباً 800 سالہ حکومت ختم کر دی۔ اور سقوط مشرقی پاکستان کے جمہوری ملک میں پہلے عام انتخابات 23 سال کے بعد دسمبر 1970 عیسوی میں کسی جمہوری سیاسی صدر کی بجائے فوجی جنرل یحییٰ خان نے منعقد کرائے۔ مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان کی آبادی سے 5 گنا زیادہ تھی، لیکن مشرقی پاکستان کی اکثریتی سیاسی جماعت عوامی لیگ کو اقتدار منتقل نہ کیا گیا، جس کے رد عمل میں بنگالیوں نے بغاوت کر دی، حتیٰ کہ 16 دسمبر 1971 عیسوی کے دن پاکستان کی فوج نے انڈیا کی خاتون وزیر اعظم اندرا گاندھی کے نمائندے جرنیل اروڑہ کے سامنے ڈھاکہ کے پلٹن گراؤنڈ میں ہتھیار ڈال دیے۔ سوال نمبر 8، تحریک خلافت کا آغاز کب ہوا؟ کسی اہم شخصیت کا نام بتائیں۔ ستمبر 1919 عیسوی کو ممبئی میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ظفر علی خان، مولانا حسرت موہانی، مولانا حکیم اجمل خان وغیرہ نے ترکی میں خلافت کی بحالی کے لیے پورے ہندوستان میں تحریک خلافت کا آغاز کیا۔ سوال نمبر 9، معاہدہ حدیبیہ میں مسلمانوں اور کفار قریش کے کاتب کون تھے؟ مسلمانوں کے کاتب تھے حضرت علی، معاہدہ حدیبیہ 6 ہجری کو سورہ فتح کی آیت کریمہ نے فتح مبین قرار دیا ہے، جبکہ کفار کے نمائندہ کاتب تھے سہیل بن عمرو عامری۔ سوال نمبر 10، ثقیفہ بنی سعدہ میں تقریر کرنے والے 4 صحابیوں کے نام بتائیں۔ سعد بن عبادہ خزرجی انصاری، خباب بن منذر خزرجی، ابو عبیدہ بن الجراح، سعد بن عبادہ اور بشیر بن سعد، اس کے علاوہ ابو بکر صدیق۔ سوال نمبر 11، تاریخ الرسل والملوک کے مصنف کون ہیں؟ ابو جعفر محمد بن جریر طبرستانی یا تبری۔ اس کے علاوہ جامع البیان عن تاویل آیات القرآن نامی تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے۔ سوال نمبر 12، جامع الازہر اور مدرسہ نظامیہ کا مقام اور سن تاسیس بتائیں۔ قاہرہ مصر جامع الازہر کا مقام ہے اور اس کا سن تاسیس ہے 360 ہجری یا 978 عیسوی۔ مدرسہ نظامیہ کی بنیاد ایک وزیر نظام الملک توسی نے 455 ہجری 1065
عیسوی میں بغداد میں رکھی۔ سوال نمبر 13، اسپین میں بنو امیہ کی حکومت کس سال قائم ہوئی؟ 138 ہجری 756 عیسوی کو بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی۔ سوال نمبر 14، مجدد الافسانی کی تحریک کے دو اہم نکات بیان کریں۔ شیخ احمد سرندی نے اسلام دشمن نظریہ وحدت الوجود کے پراپیگنڈے کے خلاف اپنے 525 مکتوبات کے ذریعہ جہاد نظریہ وحدت الشعور سے کیا، اور دوسرا مطلق العنان شہنشاہ اکبر کی زندگی میں اس کے دین اکبری کے خلاف جہاد کیا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ سوال نمبر 15، فتوح البلدان اور کشف المحجوب کے مصنفین کے نام بتائیں۔ فتوح البلدان کے مصنف ہیں احمد بن یحییٰ بلازری، اور کشف المحجوب کے مصنف ہیں سید علی حجویری۔ سوال نمبر 16، خاندان برامکا کی دو اہم شخصیات کے نام لکھیں۔ ایک ہے جی خالد برامکی، اس کی وفات 165 ہجری یا 982 عیسوی۔ خالد برامکی کو بنو عباس کے پہلے خلیفہ ابو العباس صفا نے اپنے وزیر اور محسن دوست ابو سلمہ کو قتل کر کے اس کی جگہ وزیر بنا دیا۔ دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے خالد برامکی کو عراق اور موصل کا گورنر بنا دیا۔ خالد برامکی مرا تو اس کے بیٹے یحییٰ برامکی نے گورنری سنبھالی۔ تیسرے خلیفہ مہدی نے اسے اپنے بیٹے ہارون الرشید کا تعلق بنا دیا۔ یحییٰ برامکی کے 4 بیٹوں میں سے اس جیسا قابل ایک بیٹا جعفر برامکی ہوا۔ سوال نمبر 17، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی 4 مشہور کتابوں کے نام بتائیں۔ ایک ہے جی فتح القرآن، قرآن مجید کا ترجمہ ہندوستان میں 1737 عیسوی میں رائج الوقت قومی زبان فارسی میں اس نام سے ہوا۔ دوسری الفوز القبیر فی اصول التفسیر۔ تیسری ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء۔ چوتھی ہے حجت اللہ البالغہ۔ پانچویں ہے تعویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء۔ چھٹی فیوز الحرمین۔ ساتویں المصفی شرح موطا۔ آٹھویں المصوی من الموطا، اور نویں القول الجمیل فی التصوف۔ سوال نمبر 18، پاکستان ناگزیر تھا کے مصنف کون ہے؟ سید حسن ریاض۔ سوال نمبر 19، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ابو بکر صدیق کی تقریر کا مشہور جملہ عربی متن کے ساتھ پڑھیں۔ عربی متن تو ادھر اب مجھے یاد نہیں، تو یہ اس کا اردو ہے کہ اے لوگو، تم میں سے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وفات پا گئے، لیکن تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تو ازل سے ابد تک دائمی زندہ ہے، اور اللہ تو مر ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ قرآن کی آیت ہے، وہ یہ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَیْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِی اللَّهُ الشَّاکِرِینَ۔ یہ سورہ آل عمران کی 144 نمبر آیت ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت رسول گزرے، پھر کیا اگر وہ مر جائے یا مارا جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو ثواب دے گا۔ سوال نمبر 20، ابن اسیر اور جلال الدین سیوطی کی تاریخ کی کتابوں کے نام بتائیں۔ ابن اسیر کی ہے جی الکامل فی التاریخ، اور جلال الدین سیوطی کی ہے تاریخ الخلفاء۔
سوال نمبر 21 دوسرے اور چوتھے خلیفہ راشد کو شہید کرنے والوں کے نام بتائیں۔ دوسرے خلیفہ راشد کو ابو لولو فیروز نے 23 ہجری 644 عیسوی کو شہید کیا۔ تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی کو 35 ہجری 656 عیسوی میں شہید کیا گیا۔ ان کو شہید کرنے والے تھے کنانہ بن بشر، سودان بن عمران، عمر بن الحمق اور چوتھے غافقی بن حرب۔ چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کیا 40 ہجری 661 عیسوی میں۔ سوال نمبر 22 معین الدین چشتی اور نظام الدین اولیاء کے سن وفات اور مدفن بتائیں۔ 633 ہجری 1237 عیسوی ان کا مدفن ممبئی کے نزدیک اجمیر شریف نامی شہر ہے۔ نظام الدین اولیاء کا سن وفات 725 ہجری 1326 عیسوی ہے۔ ان کا مدفن دلی کے نزدیک نظام الدین اولیاء نامی ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن اور شہر میں ہے۔ سوال نمبر 23 عہد عباسی میں بغداد کے 2 مشہور دینی مدارس کے نام اور سن تاسیس بتائیں۔ مدرسہ نظامیہ اس کا سن تاسیس ہے 456 ہجری 1074 عیسوی، اور دوسرا ہے بغداد میں ہی مدرسہ مستنصریہ، اس کا سن تاسیس ہے 632 ہجری 1248 عیسوی۔ سوال نمبر 24 صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان کے 2 کارنامے بتائیں۔ نور الدین زنگی کے بعد صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لے کر 28 سالہ قبضہ ختم کروایا۔ صلاح الدین ایوبی کا دوسرا کارنامہ کہ جب بیت المقدس سے جلا وطن کیے جانے والے 10,000 عیسائیوں کے پاس فدیہ کی رقم 10 دینار فی مرد اور 5 دینار فی عورت اور 1 دینار فی بچہ نہیں تھی تو صلاح الدین ایوبی نے ان کی طرف سے یہ فدیہ کی رقم خود اپنی جیب سے ادا کی۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر و شام، انطاکیہ اور طرابلس اور الرحا کے بعد بیت المقدس کے شہروں میں دینی مدارس قائم کیے۔ ٹیپو سلطان نے انگریز غاصبوں کے خلاف مرتے دم تک اس مشن پر یاد کیا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور دوسرا ٹیپو سلطان کا کارنامہ شیر میسور بھی اس کو کہتے ہیں کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اپنی سلطنت میں فرانسیسی طرز جمہوریت اپنا کر تاریخ اسلام میں جمہوری نظام کی ابتدا کی۔ سوال نمبر 25 وحدت ملی کے بارے علامہ اقبال کا کوئی شعر سنائیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے اندرون دریا بیرون دریا کچھ نہیں۔ سوال نمبر 26 قرارداد مقاصد کی 4 اہم خصائص بیان کریں۔ قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 عیسوی کو منعقد ہوئی اور اس کے اہم خصائص یہ ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی حاکمیت، ساری کائنات پر اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بندے کے پاس اس کے عطا کردہ اختیارات ایک مقدس امانت ہیں، لہذا پاکستانی عوام کے منتخب نمائندے اپنے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے مطابق استعمال کریں۔ دوسرا نیابتی اختیارات، نیابت نمائندگی کے اختیارات عوام کو حاصل ہیں، لہذا پاکستان کی حکومت موروثی یا شخصی نہ ہو بلکہ عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہو۔ تیسرا اسلامی اصول، جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے لیے اسلام کے اصولوں پر عمل کیا جائے۔ چوتھا اسلامی قوانین کا نفاذ، پاکستانی عوام کو اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے تمام قوانین اسلام کے مطابق بنائے جائیں
اور حکومت پر لازم ہے کہ وہ ملک کا نظم و نسق قرآن و سنت کے مطابق چلائے۔ سوال نمبر 27، اعلان آزادی سے قبل بوسنیا اور چیچنیا کس ملک کا حصہ تھے؟ بوسنیا یوگوسلاویہ کا حصہ تھا۔ بوسنیا ہرزیگوینا جس کا صدر مقام سراجیوو ہے، جسے 21 مئی 1992 عیسوی کے دن اقوام متحدہ کا ممبر بنایا گیا۔ اعلان آزادی سے قبل وہ مشرقی یورپ کے 6 صوبوں والے ملک یوگوسلاویہ کا ایک صوبہ تھا۔ نہ عالمی غیر وابستہ تحریک کا بانی اور نہ رورواں صدر مارشل نیٹو 1980 عیسوی میں مرتا اور نہ بالآخر 1992 عیسوی میں یوگوسلاویہ کا ملک 5 ملکوں میں تقسیم ہوتا۔ نمبر 1، اپنے ہی پرانے صرف 2 صوبوں مونٹیگرو اور سربیا پر مشتمل خود یوگوسلاویہ بن گیا۔ دوسرا ملک کروشیا بن گیا۔ تیسرا ملک میکڈونیا، چوتھا ملک سلووینیا اور 5واں ملک بوسنیا بن گیا۔ سابقہ عالمی طاقت روس 1991 عیسوی میں مزید ملکوں میں تقسیم ہوئی تو ترکی کے شمال میں مشرقی یورپ میں جارجیا ملک آزاد ہو گیا، جس کا صدر مقام تبلیسی ہوا، لیکن جو ہی اس کے پڑوس میں واقع 90% مسلم اکثریتی والے ملک چیچنیا جس کا صدر مقام گروزنی ہے نے 1991 عیسوی میں اعلان آزادی کیا تو روس اس کا بدترین دشمن بن گیا۔ چیچنیا کی قومی زبان عربی ہے اور آج بھی چیچنیا کا وجود کشمیر اور فلسطین کی طرح متنازع ہے۔ سوال نمبر 28، بعثت نبوی کے بارے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بیان کریں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ سورۃ بقرہ کی 129 آیت ہے۔ ہمارے رب اور ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور دانائی سکھائے اور انہیں پاک کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ سوال نمبر 29، آیت عباسی میں کتب خانہ عام قاہرہ اور طرابلس میں کتب کی تعداد بتائیں۔ قاہرہ کے کتب خانہ میں کتب کی تعداد تھی 10 لاکھ اور طرابلس لیبیا کے کتب خانہ میں کتب کی تعداد تھی 30 لاکھ۔ بغداد کے کتب خانہ المعروف بیت الحکمت میں کتب کی تعداد 10,000 تھی۔ دمشق شام کا کتب خانہ المعروف العزیزیہ میں کتب کی تعداد 12,000 تھی۔ سوال نمبر 30، مقبوضہ کشمیر کے عوام کی مشترکہ نمائندہ تنظیم کا نام بتائیں اور اس کا موجودہ سربراہ کون؟ حریت کانفرنس ہے جی اس تنظیم کا، اور سید علی کیلانی کی وفات کے بعد مسرت عالم بٹ جو ہیں وہ اس کے سیکرٹری جنرل اور سربراہ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 31، جنگ تبوک، جنگ جمامہ، جنگ صفین اور غزوہ خیبر کے سنِ تاسیس بتائیں۔ جنگ تبوک 9 ہجری 630 عیسوی کو واقع ہوئی۔ جنگ جمامہ 11 ہجری 632 عیسوی میں 4 جھوٹے نبیوں مسیلمہ کذاب، سجا بنت خویلد اور اسود انسی اور طلحہ بن خویلد کے خلاف لڑی گئی۔ جنگ صفین 37 ہجری یا 657 عیسوی میں سیدنا علی مرتضیٰ اور امیر معاویہ کے درمیان لڑی گئی۔ غزوہ خیبر 7 ہجری یا 628 عیسوی میں واقع ہوا۔ سوال نمبر 32، محمد بن قاسم کے بعد برصغیر میں داخل ہونے والے 2 جرنیلوں کے نام بتائیں اور وہ کن راستوں سے داخل ہوئے؟ افغانستان کے بادشاہ سلطان محمود غزنوی۔ محمد بن قاسم نے 94 ہجری 712 عیسوی میں ایران کے راستے بلوچستان میں داخل ہو کر ہندوستان کے تقریباً 5,000 راجاؤں میں منقسم ملک میں
ان 3 شرائط والے اصلی اسلامی جہاد کے ذریعے اسلام متعارف کرایا۔ صرف اسلامی مملکت کا سربراہ غیر مسلم سربراہ کو دعوت دے سکتا ہے۔ نمبر 1، یا تو دین اسلام قبول کر لو۔ نمبر 2، ورنہ جزیہ دینا قبول کر لو۔ نمبر 3، ورنہ اپنی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں آ کر ہماری فوج سے مقابلہ کرو۔ محمد بن قاسم کے بعد برصغیر میں داخل ہونے والے جرنیل، ان میں ایک تو افغانستان کے بادشاہ سلطان محمود غزنوی، انہوں نے 997 عیسوی میں ہندوستان کو فتح کرنا شروع کیا۔ اس نے 17 حملے کیے اور 416 ہجری 1025 عیسوی بمبئی کے نزدیک سومناتھ کے مندر سے سب سے زیادہ مال غنیمت لوٹا۔ دوسرا، افغانستان کے ہی بادشاہ سلطان شہاب الدین غوری نے 569 ہجری 1175 عیسوی میں ہندوستان کو فتح کرنا شروع کیا اور 1194 عیسوی میں پورا ہندوستان فتح کر لیا۔ سوال نمبر 33 ہے، خوارج کے 4 اہم عقائد بیان کریں۔ ان کا نظریہ ہے کہ حضرت عثمان اپنے آخری زمانے میں حق و عدل سے منحرف ہو گئے۔ حضرت علی نے بھی غیر اللہ کا حکم بنا لیا، لہذا وہ دونوں قتل کے مستحق تھے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے علاوہ جنگ جمل میں شریک ہونے والے سب لوگ بھی کافر تھے۔ مسلمان ان اصحاب کو اپنا لیڈر مانے گا، وہ بھی کافر ہوگا۔ دوسرا، خلافت کسی کا بھی حق نہیں بلکہ بلا تمیز رنگ و نسل صرف عام مسلمانوں کے آزادانہ انتخاب سے ہی منعقد ہو سکتی ہے۔ تیسرا، ایسا منتخب خلیفہ جب عدل و انصاف سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس سے لڑنا، اس کو معزول کر دینا یا قتل کر دینا واجب ہے۔ چوتھا، کیونکہ قرآن مخلوق ہے اس لیے قرآن اسلام کا ماخذ صرف قرآن ہے، حدیث و سنت اور اجماع نہیں، بلکہ مثلا زانی کے لیے سنگساری کا حکم قرآن میں نہیں ہے، اس لیے زانی کو سنگسار نہیں کیا جا سکتا۔ سوال نمبر 34 ہے، سیرت النبی پر آپ نے جو 2 کتابیں پڑھی ہیں ان کے نام بتائیں۔ الرحیق المختوم، یہ صفی الرحمن مبارک پوری کیا، عربی زبان میں ہے۔ الصحح السیر، یہ عبدالرؤف دانا پوری کیا، یہ بھی عربی میں ہے۔ سیرت ابن ہشام، یہ عبد الملک بن ہشام کی، یہ بھی عربی میں ہے۔ سوال نمبر 35، دلی پر حکومت کرنے والے سلاطین دلی میں سے 2 خاندانوں کے نام بتائیں۔ خاندان غلامہ اور خاندان خلجی۔ سلاطین دلی سے مراد ان 5 خاندانوں کی حکومت ہے جنہوں نے پورے ہندوستان پر 1206 عیسوی سے 1526 عیسوی تک کل 320 سال حکمرانی کی۔ خاندان غلامہ نے 1206 عیسوی تا 1287 عیسوی 82 سال، اور ان کے حکمران تھے سلطان قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش اور رضیہ سلطانہ ریاض الدین بلبن۔ خاندان خلجی نے 1290 عیسوی سے 1320 عیسوی تک 30 سال حکومت کی۔ ان کے حکمران تھے جلال الدین فیروز خلجی اور علاء الدین خلجی۔ سوال نمبر 36، پہلی مرتبہ فلسطین کو کب اور کس نے فتح کیا؟ عہد فاروقی کے 4 سال عمر بن عاص نے سارا فلسطین فتح کر کے بیت المقدس کا 16 ہجری میں محاصرہ کر لیا۔ محصور عیسائیوں نے اس شرط پر صلح کی کہ خود سیدنا عمر فاروق آ کر صلح نامہ پر دستخط کریں۔ سوال نمبر 37، عہد صدیقی کے مشہور جرنیلوں کے نام بتائیں۔ اسامہ بن زید کو ملک شام میں رومی فوج کے مقابلہ کے لیے سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا۔ پھر خالد بن ولید کو جھوٹے نبیوں کے خلاف جہاد پر بھیجا۔ ملک یمن میں مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کے لیے اکرمہ بن ابو جہل کی زیر کمان مجاہد فوج بھیجی گئی۔
سیدنا ابو بکر نے عراق میں جہاد کے لیے مسنا بن حارثہ شیبانی کو آرمی کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجا۔ سوال نمبر 38 ہے، سندھ پر پہلا حملہ کس خلیفہ کے عہد میں ہوا اور کس نے کیا؟ بنو امیہ کے خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان کے عہد 86 ہجری تا 96 ہجری میں محمد بن قاسم نے کیا۔ سوال نمبر 39، عراق پر امریکی حملہ کے 4 مقاصد بتائیں۔ عراق کے تیل کے لامتناہی ذخیرہ پر قبضہ کرنا، اسرائیل کو عراق سے محفوظ رکھنا، عراق کو عالمی ایٹمی خطرہ نہ بننے دینا، صدام حسین کو دوبارہ کویت پر قبضہ نہ کرنے دینا۔ سوال نمبر 40 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کس آیت میں عظیم قرار دیا گیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم کی آیت 4 میں، اور بے شک آپ تو بڑے ہی خوش خلق ہیں۔ سوال نمبر 41، عام الحزن سے کیا مراد ہے؟ غم کا سال۔ اس سال ابو طالب وفات پا گئے، پھر 3 دن بعد ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئیں۔ ان دونوں عظیم ترین ساتھیوں کی جدائی کا آپ کو بہت غم ہوا۔ بعثت نبوی کے 10ویں سال کو عام الحزن یعنی رنج کا غم کا سال کہا جانے لگا۔ سوال نمبر 42 ہے، امین الامت اور ناطق القرآن کن صحابہ کے لقب ہیں؟ امین الامت ابو عبیدہ بن الجراح کو کہتے ہیں۔ حدیث نبوی ہے مناقب صحابہ میں صحیح بخاری کے باب میں، اِنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّا أَمِينُنَا ابو عبیدہ الجراح، بے شک ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، اور ناطق القرآن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال نمبر 43 ہے، خوارج کا ظہور کس جنگ کے بعد ہوا؟ جنگ صفین کے بعد ہوا، اور یہ جنگ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان ہوئی۔ سوال نمبر 44 ہے، عہد بنو امیہ کے 2 مشہور سپہ سالاروں کے نام بتائیں۔ قتیبہ بن مسلم فاتح وسطی مشرقی ایشیا، طارق بن زیاد فاتح اندلس یعنی اسپین، موسیٰ بن نصیر فاتح شمالی افریقہ، محمد بن قاسم فاتح سندھ۔ سوال نمبر 45، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 2 غزوات زمانی ترتیب کے ساتھ بتائیں۔ غزوہ حنین، جس کو غزوہ حوازن یا غزوہ اوطاس بھی کہتے ہیں، اور دوسرا آخری غزوہ غزوہ تبوک جو 9 ہجری 631 عیسوی بغیر کسی جنگ کے واقع ہوا۔ سوال نمبر 46، دور بنو عباس میں سرکاری سرپرستی میں قائم ہونے والے دینی مدارس میں سے 2 کے نام بتائیں۔ قاہرہ مصر میں جامع الازہر، اس کا سن تاسیس ہے 360 ہجری 978 عیسوی، اور دوسرا ہے بغداد میں مدرسہ نظامیہ، جس کا سن تاسیس ہے 456 ہجری 1074 عیسوی۔ سوال نمبر 47، تاریخ دعوت و عزیمت علماء ہند کا شاندار ماضی الرحیق المختوم رحمۃ للعالمین کے مصنفین کے نام بتائیں۔ تاریخ دعوت و عزیمت کے مصنف ہیں سید ابو الحسن علی ندوی۔ علماء ہند کا شاندار ماضی مولانا محمد میاں الرحیق المختوم 1 جلد عربی میں ہے، اس کے مصنف ہیں صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ للعالمین 1 جلد اردو میں ہے، اس کے ہیں قاضی سلیمان منصور پوری۔ سوال نمبر 48، شاہ ولی اللہ کے اصلاحی کارناموں میں سے 2 بتائیں۔ فتح القرآن، یہ ترجمہ لکھ کے ہندوستان کی رائج الوقت قومی زبان فارسی میں آپ نے ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کو قرآن فہم بنایا،
اور الفوز الکبیر فی اصول تفسیر لے کر ان کی قرآن فہمی کو مزید فروغ دیا۔ دوسرا، شاہ ولی اللہ مدد دہلوی نے امام مالک کے موطا نام کے مجموعہ حدیث نبوی کی ایک شرح عربی میں المصوّع من الموطا اور ایک شرح فارسی میں المصوّع شرح موطا لکھی۔ تاویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء لکھ کر حدیث فہمی کے مشن کو بھی آگے بڑھایا۔ سوال نمبر 49، تحریک مجاہدین کے دو اہم مقاصد بیان کریں۔ پنجاب اور شمالی ہند کے مسلم اکثریتی علاقوں پر حکمران سکھوں کے ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کے خلاف جہاد کرنا۔ دوسرا، ہندوستان کے مسلمانوں پر انگریز حکمرانوں کے طرح طرح کے ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کے خلاف شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے فتویٰ کی تعمیل میں جہاد کرنا۔ سوال نمبر 50، خاندان مغلیہ کے پہلے دو حکمرانوں کے نام ترتیب وار بتائیں۔ ظہیر الدین محمد بابر کا دور حکومت 908 ہجری تا یا 1526 عیسوی سے 912 ہجری 1530 عیسوی تک رہا، اور دوسرا نصیر الدین محمد ہمایوں کا دور حکومت 912 ہجری 1530 عیسوی سے 938 ہجری 1556 عیسوی تک رہا۔ سوال نمبر 51، دور جاہلیت میں اہل عرب کے مشہور بتوں میں سے دو کے نام بتائیں۔ لات، منات، عزا، حبل، یعوق، یغوث، اصحاف اور اب نائلہ۔ نواں، دور جاہلیت میں اہل عرب کا سب سے بڑا مذہب صنم پرستی تھا۔ اس وجہ سے خانہ کعبہ دنیا کا سب سے بڑا بت خدا بن چکا تھا، جس کے اندر 360 بت تھے، جن میں سب سے مشہور کے نام آپ کو سنا دیے گئے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ایک چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔